السلام علیکم دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے والا ہے اور اب عید منانے کی تیاری پورے زور و شور سے ہو رہی ہے اور ہر ایک کو چاند کا انتظار ہے، کیونکہ ہم مسلمان بغیر چاند دیکھے عید نہیں مناتے۔ اور عید کیا، اسلام میں ہر ایک تہوار کا دار و مدار چاند پر ہی ہے۔ اسلام میں ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن کی تکمیل اور ادائیگی میں چاند کو بہت اہمیت حاصل ہے، جیسے رمضان کے روزے، حج کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، بچے کی شیر خوارگی، بچوں کا سن بلوغ، عقیقے کی تاریخ، قربانی کے بکروں کی عمر وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ صرف تہوار تک ہی محدود نہیں ہے، ہماری ہر مسجد پر چاند تارے کا استعمال ہوتا ہے اور ہمارے مسلم ممالک اپنے جھنڈوں میں بھی چاند کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ سب چاند سے جڑا ہوا کیوں ہے؟ آخر اسلام میں چاند کی اہمیت کیا ہے؟ چاند کو اللہ تعالیٰ نے رونق بخشی ہے۔ چاند کا خوبصورتی کی مثال کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور چاند کے نام پر ایک پوری سورت سورہ قمر کلام پاک میں موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شق قمر کا معجزہ جو چاند سے جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ہمارا ہر تہوار ہجری کیلنڈر کے حساب سے منایا جاتا ہے، جس کا ہر مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، اور ہر مہینہ چاند دیکھ کر ہی شروع ہوتا ہے۔ جب نیا چاند دکھائی دیتا ہے تو نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک خاص بات اور کہ ہمارا ہر تہوار ہر موسم میں کیوں آتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہجری سال میں 355 یا 356 دن ہوتے ہیں، جبکہ انگلش کیلنڈر میں 365 دن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر سال رمضان ہو یا عید، انگلش کی تاریخ بدلتی رہتی ہے۔ ہجری کیلنڈر کا پورا کے پورا دار و مدار چاند پر ہی ہے، اسی سے ہم ہر تہوار مناتے ہیں، اسی لیے چاند کو اتنی اہمیت حاصل ہے۔ روزہ شروع کرنے اور عید منانے کے سلسلے میں شریعت نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھ کر عید منائی جائے اور چاند دیکھ کر ہی روزے کی ابتدا کی جائے، اور اگر گرد و غبار اور ابر باران کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دے تو رواں مہینے کے 30 دن مکمل کر لیے جائیں، بالخصوص شعبان اور رمضان مبارک کے۔ خاص بات تو یہ ہے کہ قمری مہینے کے آغاز اور اختتام کا مدار روایت حلال پر ہے، خواہ روایت کھلی آنکھوں سے ہو یا ہماری عالموں کی بنائی ہوئی روایت حلال کمیٹی کے فلکیاتی آلات کی مدد سے ہو۔ لہٰذا اگر 29 تاریخ کو چاند نظر نہ آئے تو 30 دن کی مقدار پوری کی جائے گی۔ حدیث بخاری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر افطار کرو، اور اگر باد باران کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو گنتی 30 پوری کر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہینے کے آغاز کو جاننے کے لیے چاند کو دیکھنے کی کوشش کرنا واجب علی الکفایہ ہے۔ اس کے بارے میں فیصلہ ان علماء شریعت کا کام ہے جن کو اس کے لیے مستند اداروں کی طرف سے اس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی چاند دیکھنے کی بھرپور کوشش کریں، لیکن اگر ہماری آنکھوں سے چاند نظر نہ آئے تو جن عالموں کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے ان پر چھوڑ دیں اور ان کی باتوں پر عمل کریں، اس کے پیچھے آگے پیچھے زیادہ دماغ نہ لگائیں۔ روایت حلال کا یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ پورا دین کے ہر تہوار، ہر ایک چیز کا دار و مدار اس چاند کے دکھائی دینے پر ہی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء پر یقین کریں اور ان کی باتوں کو مانیں اور اس پر ہی عمل کریں، اور جیسا اعلان کیا جائے اس کے مطابق عید، بقرعید اور ہر چیز کا اہتمام کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سب دوستوں کو اسپیشلی ابھی سے ایڈوانس میں عید مبارک۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔